ہماری ریاست میں ایک انجمن محلہ آصف نگر میں دیندار انجمن کے نام سے قائم ہے. بہت قدیم ہے اور اس کے دونوں جانب 2 گیٹ ہیں. ایک طرف خانقاہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے اور ایک طرف جگت گرو آشرم لکھا ہوا ہے. اس خانقاہ کی نسبت صدیق حسین صاحب کی طرف ہے، جن کے بزعم خیش بہت سے القاب و آداب ہیں. انہیں دربار رسالت سے دیندار کا خطاب ملا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نعوذ باللہ مظہر اللہ کا خطاب ملا ہوا ہے. خانقاہ کے اس نام کا ایک پس منظر ہے. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہے اور ان کے ماننے والے اور ان کے متبعین کا بھی یہی کہنا ہے، لیکن ان کے لٹریچر کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب سرور عالم اور جگت گرو کے نام سے لکھی ہے. سرور عالم اور جگت گرو کا مفہوم ایک ہی ہے، معنی تو ایک ہی ہے اس کے. یہ کتاب اس اعتبار سے ان کی کوششیں جو اس کے سلسلے میں ہوئی ہیں اس کے اعتبار سے بڑی اہم ہے. اس کتاب میں انہوں نے غیر منقسم ہندوستان کے طول و عرض کا سفر کر کے مختلف مذاہب کے معبدوں میں اور ان کی عبادت گاہوں میں، یعنی چرچوں میں اور مندروں میں اور یہودی عبادت گاہوں میں، اور ہندوستان میں جتنے اقوام ہیں ان اقوام کے علیحدہ جو معابد ہیں وہاں جا کر کے وہاں باقاعدہ قیام کر کے اور وہاں پر جو بہت ساری ان کے ہاں مخطوطات ہیں، ان کے ہاں اپنے جو آثار تھے ان سب کا مطالعہ کر کے سب میں سے اس حقیقت کو نکالنے کی کوشش کی ہے کہ اس پوری دنیا کے رہبر اور اس پوری دنیا کے محسن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جیسے قادیانی نے اسلام کے لیے پہلے بہت اچھے کام کیے اور پھر اس کے بعد پینترا بدلا، ان کی کارناموں میں بھی یہ بڑا عمدہ کارنامہ ہوا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری اور ان کی آخری ہونے اور ان کے ہادی برحق ہونے اور ان کے عالمی نبی ہونے کو تمام مذاہب کی کتابوں سے، آثار سے اور ان کے مخطوطات سے نکال کر کے حوالہ بحوالہ اس کو جمع کیا اور ایک کتاب لکھی اور اس کا نام سرور عالم انہوں نے رکھا. یہ کتاب میں جو کچھ انہوں نے محنت کی، کوشش کی اور اس میں جو کچھ لکھا، اگر وہ ان کتابوں سے اسی طرح اخذ کیا گیا ہے اور وہ اسی طرح اس میں بھی ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر دین، ہر مذہب میں آپ کے تشریف لانے کا ذکر ہے اور آپ کے ہادی عالم ہونے کا ذکر ہے. لیکن اتنی ساری محنت اور اس کے بعد یہ اتنا اچھا کام، پھر اس کے بعد ایک دعویٰ جس نے سب پر پانی پھیر دیا. جیسے کہا جاتا ہے کہ گھڑے بھر دودھ میں مینگ نہیں ڈال دینا، یا زندگی بھر کی محنت کو اکارت کر دینا، اور یا جیسا کہ قرآن مجید میں ایک بڑھیا کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ دن بھر دھاگا کاٹتی تھی، شام کو بنا کر پھر اسے توڑ پھوڑ کے برابر کر دیتی تھی، ختم کر دیتی تھی. اسی طرح یہ موصوف نے یہ کیا کہ اتنا سب کرنے کے بعد ایک عالمی ہستی اور ایک عالمگیر رہنما اور محبوب اور موعود شخصیت کا اس بات کر کے اب اپنا کام یہ کیا کہ اس کا مصداق اپنے کو بنا لیا.
اس کا مصداق اپنے کو بنا لیا آخر میں، تو پھر یہ تو یہی ہوا، گھڑے بھر دودھ میں اس نے مینگنی ڈال دی اور معاملہ سارا ختم کر دیا۔ تو خیر اس کتاب میں اب بھی وہ عبارات وغیرہ سب موجود ہیں، وہ کتاب میں تو اسی طرح ہے، لیکن آگے انہوں نے جو دعوے کرنا شروع کیے، ان دعووں میں اصل میں اپنے کو بروز محمد اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جنم ثابت کر کے وہ سارے فضائل کا اپنے کو مصداق اس نے بنا لیا۔ تو کبھی ہم کسی نشست میں موصوف کی پیدائش سے لے کر کے موت تک کا کچھ خاکہ بیان کریں گے، انہی کی اپنی لکھی ہوئی کتاب میں سے ایک کتاب ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے، اور ہمارے پاس ان کا قلمی نسخہ ہے، انہی کے قلم سے لکھا ہوا، اور اس کا نام ہے نشأۃ اخری، کیونکہ ان کے ہاں ایک اصطلاح ہے اعادہ اسلام کی، کہ اسلام کا ایک دور تھا جو اس کا دور اولا تھا، اور اسلام کا ایک دوسرا دور ہے جو اس کا دور ثانی ہے یا نشأۃ اخری ہے، اور اس کو قرآن کے بعد الفاظ سے اس نے مؤید کر لیا، مدلل کر لیا، اور اس نشأۃ اخری یا وآخرین منہم کا مصداق اپنے کو اور اپنی جماعت کو بنا کر کے اسے قرار دے کر کے بہت ساری خرافات اور بہت ساری بے دینی اور بعضی بحثیں تو اتنی بیکار کہ آپ اس کو بکواس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ سب بنا کر کے ایک دین، ایک مذہب اس نے تیار کیا ہے۔ ہم لوگ دیندار انجمن سے ہیں، مبلغین ہیں، دو لوگ ملے اور ہمارے کو کہنے لگے کہ ہم جو ہے چند بسویشوری اور جو ہمارے عقائد ہیں غلط ہیں، کافر ہیں، اس طرح کے ان لوگوں کی بحث رہتی، تو ہم ان کو سمجھائے کہ ہم کافر نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہم مانتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر ہے، کاذب ہے، دجال ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور جو بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پڑھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ہم یہ بات مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور سب مسلمان کو بھائی بول رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی غلط دعویٰ نہیں ہے، غلط قسم کے عقائد نہیں ہے، مگر جاننا نہیں چاہتے، ہمارے خلاف ویڈیوز بنا کے ہمارے خلاف لوگوں میں پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ابھی بڑی معصومیت سے جو ویڈیو آیا ہے ایک شخص کا انہی کے ماننے والوں میں سے، اس نے بڑی معصومیت سے اپنے کو بے قصور اور مظلوم اور معصوم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والے اور کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے قائل اور نماز کے پڑھنے والے اور ظاہری طور پر شکل و شباہت میں اللہ کے نیک بندوں اور اولیاء اور مشائخ کی شباہت رکھنے والے وغیرہ، تو اس کی بنیاد پر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم لوگ سب مسلمانوں کی طرح ایک بہت وفادار سچے پکے مسلمان ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ ایک جماعت سمجھنا چاہیے اور ہمیں کوئی مذہب نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی دوسرا دین نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس وقت جتنی کتابیں اس مذہب کی اور اس دین کے ماننے والوں کی میرے پاس موجود ہیں، اس میں سے صرف ایک کتاب کی آج گفتگو کریں گے، پھر اللہ نے چاہا تو ان کے ایک ایک کتاب سے ان کے دین کو ثابت کریں گے کہ ان کا دین دین اسلام نہیں ہے، ایک متوازی دین ہے جو انہوں نے خود گڑھا ہے اور خود ان کے گرو نے ایک دین بنایا ہے اور اس دین پر آپ کو چلایا ہے۔ اس لیے اگر صرف جزوی طور پر فقہی مسائل میں اور چھوٹی موٹی باتوں کی تحقیق میں اختلاف ہوتا ہے، ہم لوگ الحمدللہ وہ جماعت ہیں جو ان اختلافات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور ہم سب مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ہم فرقہ بندی اور جماعتی اور مسلکی تشدد و تعصب سے دوسروں کو منع کرتے ہیں تو ہم کیوں ارتکاب کریں گے اس کو، ہم اس کے مرتکب نہیں ہیں۔ لیکن جب ایک شخص متوازی دین لے کر کے آئے، قرآن حدیث کے اور مسلمانوں کے اور اہل سنت والجماعت کے متفقہ مجمع علیہ عقائد سے ہٹ کر کے اپنے کوئی عقائد بتاتا ہے اور قرآن حدیث کی اجماعی 1400 سالہ تفسیر کو ختم کر کے کوئی دوسری تفسیر گڑھتا ہے، تو اس میں اور قادیانی میں کیا فرق ہوتا ہے؟
جبکہ کیا کہنے قسمت سے قادیانی کو بھی بہت بڑا آدمی اور بزرگ مانتے ہیں اور ان کے بھی بڑے قدرداں ہیں، اور مرزا صاحب کی منہ بھر بھر کے تعریف کرتے ہیں۔ تو پھر مرزا صاحب سے اختلاف کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے خاتم النبیین کو مانتے۔ خاتم النبیین کا جو ڈاکو ہے، اس ڈاکو کے آپ وفادار ہیں اور اسے مؤید من اللہ کہتے ہیں، اور اس کی چھوٹی موٹی غلطی کو کہ اس نے آپ کو نہیں مانا ہے، بس ایک غلطی کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ غلط ہے یہ نہیں مانتے۔ اس کے غلط ہونے کو، اس کے دعوی نبوت کو، اس کو سب کو آپ مانتے ہیں۔ ایک ایک چیز سامنے آئے گی تو آپ کے سامنے حقیقت کھلے گی، اور ہمارا اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ عقیدہ اہل اسلام کا آپ نے چھوڑ دیا ہے، اس بنیاد پر اختلاف ہے، اور یہ اختلاف بنیادی اختلاف ہے، ایمان اور کفر کا اختلاف ہے، یہ مسلک و جماعت کا اختلاف نہیں ہے، ایمان اور کفر کا۔ اس سلسلے میں ایک بات ہمارے سامعین یہ ذہن میں رکھیں کہ عام طور سے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا معروف و مشہور ہے، ان چیزوں کا اقرار کر لے تو مومن ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جو شخص مومن بھی کا اعتراف اور اقرار کر لے وہ مومن ہے، لیکن وہ مومن اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ ان ایمانیات کو نقصان پہنچانے والے کسی عمل کا اس سے زبان سے یا عمل سے ظہور نہ ہو۔ اس وقت تک اگر کفر کا ارتکاب کرے، ایمان باقی نہیں رہے گا، وہ کفر ایمان کو ختم کر دے گا۔ تو ایک آدمی 10 15 20 25 50 کفریات کہہ رہا ہے اور اس کو عقیدہ بنا رہا ہے اور اس کی دعوت دے رہا ہے اور اس پر قائم ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں، میں محمد الرسول اللہ کو مانتا ہوں، میں خاتم النبیین کا احترام کرتا ہوں، تو کیا وہ مومن ہو جائے گا؟ وہ مومن نہیں ہوگا۔ ایسے بہت سے کافر بھی ہیں۔ ایک جگہ میں ایک عطر کی دکان میں گیا، غیر مسلم ہے، اور بڑی تختی لگی ہوئی تھی اس کی دکان میں داخل ہوتے ہی کہ ہندو ہوں، بہت دور ہوں اسلام سے، لیکن مجھ کو بھی محمد کی شفاعت کا یقین ہے۔ تو اب یہ تو کسٹمر بنانے کا کام ہے کہ بھئی اپنے گاہک بڑھاؤ، اس کے لیے ایک شعر لکھ کے لگا لیا ہے، لیکن نہ حضور کو مانا اور صاف کہہ رہا ہے کہ ہندو ہوں، بہت دور ہوں اسلام سے۔ جب یہ کہہ رہا ہے تو کیسے مسلمان ہوگا؟ تو ہمیں یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے، ہر مدعی کلمہ کو ہم مسلمان نہیں مان سکتے۔ یہ بات ہمارے تعلیم یافتہ طبقے میں بہت چلتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیوں مرزا کو کافر، ان کو کافر، ان کو کافر، علماء کیوں کہتے ہیں کافر؟ بھئی یہ تو کافر کو کافر بولنے کا حکم نہیں ہے، تو کافر کو طعنہ دینے کے لیے کافر بولنے کا حکم نہیں ہے، اس کے مذہب کا تعین کرنے کے لیے تو اس کو کافر کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو بے ایمان ہیں، یہ جو ایمان کے نام پر اور مسلمانوں کی شباہت بنا کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو واضح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں سے مجھے اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ابھی جو اس نے اپنی مظلومیت معصومیت کا ایک ویڈیو بنا کے خوب چلایا ہے، اور جہاں جہاں اپنے لوگ ہیں وہاں وہاں اپنے کو مظلوم بتانے کے لیے بھیج دیا، پہنچایا، اور ہم لوگوں نے مسلمانوں نے بھی اس کو خوب چلا دیا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھولے بھالے مسلمان وہ یہ سمجھ بیٹھیں کہ بیچارے ایک مسلمانوں کے ایک کمزور طبقے پر دوسرے طاقتور مسلمانوں نے ظلم کر دیا ہے، اکثریت نے اقلیت کو ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ ایسی باتیں چل پڑتی ہیں، لیکن ہمیں اس جھگڑے سے تو کوئی مطلب نہیں۔ انہوں نے ایک کیس بک کرایا ہوا ہے، قانون اپنا کام کرتا ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں، لیکن ہم ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنا چاہتے اور بتانا چاہتے ہیں کہ تم اپنے کو مسلمان کہتے ہو اور کس منہ سے مسلمان کہتے ہو؟ مسلمان کہنے کا کیا ہے؟ آج صرف ایک کتاب ہم آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں، اس کا نام ہے مہر نبوت۔ یہ کتاب مہر نبوت ہے، اور یہ کتاب کسی اور نے نہیں، یہ اس طرف دانی طرف ہے، دیندار انجمن آصف نگر نے چھاپی ہے، انہی کے پاس سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اس کا شائع کردہ دیندار انجمن آصف نگر حیدرآباد دکن چھاپی ہوئی ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟
چند بسویشور نے اس لیے کہ یہ نام خود انہی لوگوں نے رکھا ہوا ہے اور وہی استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم بھی وہی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ زیر مطالعہ کتاب مہر نبوت حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ کی کتاب ہے۔ انہوں نے اپنے تعارف کے لیے ایک نظم کہی ہے، اس نظم کے 14 بند ہیں، ہر بند میں 6 شعر ہیں، جس کو سداسی کہتے ہیں شعر کی اصطلاح میں، تو 6 شعر کا ایک بند ہے، ایسے 14 بند ہیں، جس میں موصوف نے اپنا تعارف خود کرایا ہے کہ میں کیا ہوں، کیسا ہوں اور کیا ہوں، اور اس کی تشریح کرنے کے لیے ان کے مصاحب خاص صدیق، خلیفۃ اللہ، نائب مظہر اللہ، دربان رسول اللہ، عنموائیل غازی محمود علی القریشی مسیل موسیٰ نے تشریح کی ہے۔ اس کی مسیل موسیٰ کا کیا مطلب ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں، یہ مسلمان جمیع انبیاء کا مجموعہ ہیں، اور کسی نبی کا کسی میں خاص ظہور ہوتا ہے، جیسے ان کے اندر نعوذ باللہ خاتم الانبیاء نے حلول فرمایا ہے، ظہور کیا ہے، اسی طریقے سے ان کے جو خدام تھے، جو رفقاء کار تھے، مبلغین تھے، ان میں سے جس کو چاہا مسیل موسیٰ، مسیل عیسیٰ اور فلاں بنا دیا۔ اور تبھی تو ہوگا نا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہماری حضرت والا کی خانقاہ میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں، تو جب وہاں انبیاء رہتے ہیں، کیونکہ انبیاء ان کے رفیق ہیں، اور جب انبیاء ان کے رفیق ہیں، رفیق کار ہیں، تو انبیاء ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو اب نشاندہی بھی تو ہونا چاہیے نا کہ کون سا نبی ہے، کس نبی کا مثیل بن کے آیا ہے، ظہور ثانی بن کے آیا ہے، کون کس نبی کا۔ یہی باتیں آپ اگر غور کریں تو آپ کو ہر بات میں کفر نظر آئے گا، کفر کی بو نہیں، کفر کی صراحت نظر آئے گی، صریح کفر ہر بات میں۔ آپ کے خدام انبیاء بن کے آ رہے ہیں، اور نبی موسیٰ علیہ السلام، مسیل موسیٰ، لکھ لیتا ہے بے حیا کو شرم بھی نہیں کہ میں مسیل موسیٰ کہاں ہیں اور ان کا مسیل کون ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اتنا ضدی اور ہٹ دھرم فرقہ ہے کہ ان کو آپ کچھ بھی کہیے، اس کے باوجود وہ اپنے ہی بات پہ قائم رہتے ہیں اور اپنا ہی کام کرتے ہیں۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، یہ خدا کے گمراہ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم اللہ سے امیدوار ہیں کہ جس بندے کو اللہ ہدایت دے اور توفیق دے، تو من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، وہ ہدایت پہ آ سکتا ہے۔ اور شاید اگر یہ باتیں سمجھیں تو جو بھولے پن سے اس میں شامل ہو گئے ہیں وہ واپس لوٹ جائیں اسلام کی طرف۔ ہم کو کسی کو کوئی ایسا شوق نہیں ہے کہ اللہ کے بندے جہنمی بنے، ہمیں کوئی شوق نہیں۔ جیسے ان کے گرو نے سارے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے تمام مذاہب کو مسلمان بنا دیا، یعنی مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے اور بنا نہیں سکے تھے، تو فتویٰ دے دیا، حکم جاری کر دیا کہ سارے مذاہب برحق ہیں اور سارے لوگ اللہ ہی تک پہنچنے والے، سب جنت ہی میں جانے والے ہیں۔ تو یہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہوا۔ ان کو اس لیے اللہ نے اپنا مظہر بنایا تھا نعوذ باللہ کہ وہ ایک دفعہ دنیا میں سارے عالم کو مسلمان بنا دیں۔ تو سارے عالم کو مسلمان بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دعوت دے کے سب کو قائل کر کے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان بناؤ، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک حکم جاری کر دو کہ سب مذہب مسلمان ہیں، سب ٹھیک ہیں، سب جنت ہی میں جانے والے ہیں۔ تو انہوں نے یہ دوسرا والا اختیار کیا، کیونکہ پہلا والا نبیوں کا کام ہے اور دوسرا والا نبی کا لبادہ اوڑھ کر امت کو دھوکہ دینے والوں کا کام ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ دھوکہ دیا، سارے مذاہب برحق ہیں، لوگ اپنی اپنی عبادتوں سے خدا ہی تک پہنچتے ہیں۔ اسی لیے آل مذاہب کانفرنس ہوتی ہے وہاں ان کے مرکز کے اندر، سارے مذہبوں کو بلا کر سب کی تعریف کی جاتی ہے، سب کو ایک ہی رستے پہ بتایا جاتا ہے کہ سب کے سب یہ جو ہے وحدت ادیان صریح کفر ہے، شرک ہے۔ وحدت ادیان کا یہ عقیدہ، آپ ان کی کون سی بات لیں جو کفر نہیں، یہ وحدت ادیان کا تصور بھی صریح کفر ہے اور شرک ہے۔ اور اب میں نے یہ بتایا آپ کو کہ ان کے جو خاص ہیں نا
مصاحب خاص صدیق، انہوں نے اپنا ایک دعویٰ کیا ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ ہیں۔ اگر اس معنی کر کہ پوری انسانیت اللہ کی خلیفہ ہے زمین کے اوپر، پوری انسانیت ہے، تو اگر اس معنی میں تو خیر کوئی حرج نہیں، لیکن یہ اس معنی میں نہیں ہے۔ نائب مظہر اللہ، اللہ کے مظہر کا نائب، اللہ کا مظہر کون ہے؟ وہ ان کا گرو، اس نے اپنے کو مظہر اللہ کہا ہے، اور صاف کہا ہے آگے اشعار کے اندر، ہم سنائیں گے آپ کو، اللہ تعالیٰ کا مظہر ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے مظہر کا کیا مطلب؟ یہ بت پرست جتنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بت اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں۔ کوئی شان رزاقیت کا مظہر ہے، اور کوئی شان اماتت کا مظہر ہے، کوئی شان احیاء زندگی دینے کا والے کا مظہر ہے، کوئی شفا دینے والے کا مظہر ہے، کوئی دولت دینے والے اور رزق دینے والے کا مظہر، انہوں نے یہ بنا رکھے ہیں، اور اس سب کے باوجود اللہ نے ان کو مشرک کہا ہے، اور وہ صریح مشرک ہیں ہر کسی کی نظر میں۔ یہ اللہ کے مظہر بنے ہیں، ذات اللہ کی ذات کے مظہر بنے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اور میں سناؤں گا آخری فقرہ ان کا اس کتاب میں جو ہم نے نوٹ کیا ہے، اس میں تو انہوں نے صاف کہہ دیا ہے اللہ آیا اور مجھ میں آیا، یعنی اب اس کے بعد ان کا ایمان کہاں باقی ہے؟ اس کے بعد بھی ایمان باقی رہتا ہے کیا؟ جو آدمی حلول کا عقیدہ رکھتا ہو اور اللہ کی ذات کو اپنی ذات میں آنے کی صاف بات اس کا شارح کہہ رہا ہے، جو تشریح کر رہا ہے یہ ان کا مبلغ، اور جب وہ صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ آیا اور مجھ میں آیا، تو اب کہاں مومن باقی رہا اس کا مدعی؟ اور اس ملحد، اس مرتد، اس گمراہ کو اپنا گرو، نبی کا نقش ثانی ماننے والے کیسے مسلمان باقی ہیں؟ تو بات تعصب کی ہے، نہ کسی عداوت کی ہے، نہ قومیت کی ہے، نہ علاقائیت کی ہے، بات ہے بھائی اسلام کے بنیادی عقیدے۔ جو بنیادی عقیدے ہیں اس سے جو ٹکرائے گا باہر ہو جائے گا، اب بنیادی عقیدوں سے نہیں ٹکراتا تو الگ بات ہے۔